السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج بروز جمعہ روزانہ کی طرح شام 5 بجے فیس بک لائیو کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے ملک میں، ہندوستان میں اکثر مساجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کی۔ کہیں اگر جمعہ ہوا بھی تو چند لوگوں نے، 4-5 لوگوں نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ اس کی وجہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ دوسری بات، کرونا وائرس کے سبب ماہرین کا اور ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ پبلک گیدرنگ نہ ہو، سوشل ڈسٹنس بنایا جائے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے خود علماء نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ ایسے موقع پر جمعہ کی نماز ہمارے لیے معاف ہے، ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے گھروں میں۔ محترم حضرات، اس موقع پر یقیناً ایک مسلمان کے لیے یہ باعث تکلیف بات ہے کہ وہ مسجد میں جماعت سے نماز نہیں ادا کر پا رہا ہے، جمعہ نہیں ادا کر پا رہا ہے۔ لیکن ہم سب کو یہ سوچ کر کے دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، صحیح بخاری کہ اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی انسان بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو وہی ثواب دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے ان کان مقیما صحیحا، جب وہ اپنے گھر میں اور تندرستی کی حالت میں جو عبادت کرتا وہی ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آج ہم جماعت سے نماز مسجد میں نہیں ادا کر پا رہے ہیں یا جمعہ نہیں ادا کر پا رہے تو ہمیں دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مجبوری کو جانتا ہے، ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے، اور ہمارے دل میں ان حالات کو دیکھ کر کے جو تکلیف ہے، رب العالمین اس تکلیف سے بھی باخبر ہے، اور انشاءاللہ ہمارے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ لیکن ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ رب العالمین جلد سے جلد اس بلا کو، اس وبا کو ہم سے دور کر دے، ہم سب کو عافیت دے۔ جو لوگ بھی اس مرض اور وبا میں شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور مسجدوں کی وہ رونق پھر سے رب العالمین بحال کر دے، حرمین شریفین کی رونق بحال کر دے، اللہ کے گھروں کے دروازے کھل جائیں، عبادت کے لیے ان کے تالے کھل جائیں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہم جس ہستی کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، یہ امیر المومنین فی الحدیث اور محدثین کے سردار ان کو کہا جاتا ہے، جن کی کتاب صحیح بخاری تمام حدیث کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے، اور جس کتاب کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کے بعد اس امت کے نزدیک، اور اس امت میں اہل السنہ والجماعہ جو طبقہ ہے اس جماعت کے نزدیک، اس قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے۔ اس صحیح بخاری کے مؤلف اور مصنف اور اس کے جمع کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر آج ہم مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ محترم حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام محمد تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ البخاری الجعفی۔ آپ کے جد اعلیٰ جو تھے بردزبہ، وہ فارس کے، ایران کے رہنے والے تھے اور مجوسی تھے۔ آپ کے خاندان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے آپ کے جد امجد حضرت مغیرہ تھے۔ آپ کے والد اسماعیل خود بہت بڑے محدث تھے، اور امام مالک اور امام حماد جیسے محدثین کے شاگرد تھے، اور ابن مبارک کی صحبت میں مدتوں رہے، اور اہل عراق کی بہت ساری حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جعفی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں امام بخاری کی جو جد امجد تھے حضرت مغیرہ، یہ یمان الجعفی کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس زمانے میں دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو اس جس کے ہاتھ پر وہ اسلام قبول کرتا ہے اس کی نسبت سے اس کو پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے امام بخاری کے خاندان کو جوفی بھی کہا جاتا ہے، اور خود امام بخاری کو بھی الجوفی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری 13 شوال سن 194 ہجری جمعہ کے دن آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، آپ نے یتیمی کی زندگی گزاری۔ محترم حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی میں ان کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آیا، جیسا کہ تمام ان کے سیرت نگاروں نے نقل کیا ہے، کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے محروم ہو گئے،
ان کی والدہ محترمہ کو اس بات کی بہت تکلیف تھی۔ والدہ کا خواب تھا، والدہ کا سپنا تھا کہ اپنے بچے کو علم حدیث کا عالم بناؤں گی، اپنے بچے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حافظ بناؤں گی۔ بچے کی جب بینائی چلی گئی، والدہ کا یہ خواب چکنا چور ہوتا ہوا نظر آیا۔ امام بخاری کی والدہ راتوں کو بڑی دعائیں کرتی تھیں اور اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتی تھیں کہ اللہ میرے بچے کی بینائی لوٹا دے۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے ایک دن خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا یا حاذہ قد رد اللہ علی ابن کی بصرہ، اے خاتون تمہارے بیٹے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا، لکثرت بکائی کی ولکثرت دعائی کی، تم اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئی ہو اور اتنا تم نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا اور تمہارے بچے کی بینائی لوٹ گئی۔ صبح ہوئی، حضرت امام بخاری کی ماں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی بینائی لوٹ چکی ہے۔ محترم حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی علم حدیث کو سیکھنے کا اور احادیث کو یاد کرنے کا شوق تھا۔ امام بخاری کے بڑے مشہور شاگرد ہیں امام ابو جعفر محمد ابن حاتم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ امام بخاری سے پوچھا کیف کان بدء امرک، استاذ محترم یہ بتائیے کہ آپ اس میدان میں آئے کیسے، آپ کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو امام بخاری کہتے ہیں الہمت حفظ الحدیث فی الکتاب ولی 10 سنین۔ امام بخاری کہتے ہیں میں 10 سال کا تھا اور مکتب میں پڑھتا تھا، اس وقت میرے دل میں احادیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی۔ میں 10 سال سے بھی چھوٹا تھا۔ وخرجت من الکتاب بعد العشر، جب میں مکتب سے فارغ ہوا تو 10 سال کے بعد میں مکتب سے فارغ ہوا، فجعلت اختلف الی الداخلی، تو اس وقت ایک محدث تھے امام داخلی، میں ان کی مجلس میں بار بار جانے لگا۔ فقال یوما فیما یقرأ علی الناس، ایک دن امام داخلی جو اس زمانے کے ایک مشہور شیخ تھے، وہ لوگوں کو حدیث پڑھا رہے تھے، اس پڑھانے کے دوران انہوں نے کہا سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سفیان روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے۔ تو میں نے کہا کہ استاذ محترم آپ غلط کہہ رہے ہیں، ابو زبیر نے ابراہیم سے کوئی روایت نقل نہیں کی ہے۔ فانتہرنی، تو استاذ نے، امام داخلی نے مجھے ڈانٹا۔ فقلت لہ، تو میں نے کہا ارجع الی الاصل، آپ اصل کتاب کی طرف رجوع کیجئے اور پھر دیکھیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ فدخلا، ان کے استاد اندر گئے اور جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کیف یا غلام، اے بچے تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ قلت هو الزبیر بن عدی، تو امام بخاری جو ابھی بچے ہیں 12 سال کے، 10-12 سال کے، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو راوی ہیں وہ زبیر ابن عدی ہیں جو روایت کرتے ہیں ابراہیم سے۔ استاذ نے قلم لی اور اصلاح کی اور کہا کہ صدقتا، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ امام بخاری جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ استاذ محترم ابن کم کنتا، اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری کہتے ہیں 11 سنتن، میری عمر 11 سال کی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں جب میں 16 سال کا ہوا، حفظت کتب ابن المبارک و وکیع، میں نے امام عبداللہ ابن مبارک اور امام وکیع ابن جراح کی کتابوں کو یاد کر لیا، وعرفت کلام ہؤلاء، اور ان کی ساری گفتگو میں سمجھ گیا۔ ثم خرجت مع امی و اخی احمد الی مکہ، اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ سفر حج پر گیا۔ فلما حججت، حج کے بعد میری والدہ اور میرے بھائی لوٹ آئے، لیکن میں وہیں پر علم حدیث کو سیکھنے کے لیے رک گیا۔ فلما طعنت فی 18 سنة، جب میں 18 سال کا ہوا، فجعلت اصنف قضایا الصحابۃ والتابعین واقاویلہم، میں صحابہ کرام اور تابعین کے جو فیصلے ہوتے تھے، جو قضا عدالت میں وہ فیصلے کرتے تھے، ان فیصلوں کو، ان فتووں کو میں جمع کرنے لگا۔ وذالک ایام عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ عبید اللہ ابن موسیٰ کا دور تھا۔ وصنفت کتاب التاریخ ذاک عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیال المقمرہ، پھر کہتے ہیں امام بخاری کہ میں نے اپنی کتاب تاریخ کبیر لکھی، اللہ کے جتنا انی کرے تو تطویل الکتاب، لیکن میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنی کتاب کو بہت لمبا کروں۔ محترم حضرات، یہ امام بخاری کا حال ہے کہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست علم دیا تھا اور ان کی یادداشت اور ان کی میموری غضب کی تھی، وہ حدیث کو یاد کرنے میں بہت ماہر تھے۔ امام بخاری کے اندر علم حدیث کو سیکھنے کی ایسی لگن تھی، انہوں نے اس وقت کے جتنے علم حدیث کے مرکز تھے ہر جگہ کا سفر کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے شہر بخارا کے
تمام علماء سے استفادہ کیا، اور اس کے بعد آس پاس کے جتنے شہر تھے جیسے بلخ ہے، مرو ہے، رے ہے، ہرات ہے، نیشاپور وغیرہ، ان تمام جگہوں کے سفر کیے، مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، عراق گئے اور عراق میں بغداد، واسط، کوفہ، بصرہ، وہاں کے محدثین اور بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمس طے کیا، ملک شام گئے اور وہاں دمشق، حمص اور قیصاریہ اور اسقلان جیسے شہروں کے علماء سے استفادہ کیا۔ امام بخاری مصر بھی گئے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں نے مختلف ممالک کے تقریباً 1000 علماء سے استفادہ کیا۔ امام بخاری کے بڑے بڑے اساتذہ میں امام علی ابن المدینی، امام احمد ابن حنبل، امام اسحاق ابن راوے اور امام یحییٰ ابن معین، فضل بن دکین، امام حمیدی اور آدم بن ابی ایاس وغیرہ شامل ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری کے شاگرد کون لوگ ہیں جنہوں نے امام بخاری سے علم حدیث سیکھا اور امام بخاری کے درس میں شامل ہوئے۔ امام بخاری کے تلامذہ کی تعداد ہزاروں میں ہے، ہزاروں لوگوں نے امام بخاری کے سامنے علم حدیث کو پڑھا اور ان سے سیکھا۔ ابو علی صالح بن محمد جزرہ کہتے ہیں کان محمد بن اسماعیل یجلس ببغداد، امام بخاری بغداد میں حدیث کا درس دینے کے لیے بیٹھتے تھے، وکنت استملی لہ، اور میں املا کرتا تھا ان کی حدیثوں کو، ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو لکھتا تھا۔ وَيَجْتَمِعُ فِي مَجْلِسِهِ أَكْثَرُ مِنْ 20,000، کہتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ لوگ ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ خطیب البغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں یہ روایت نقل کی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری کے ایک بڑے مشہور شاگرد محمد بن یوسف الفربری کہتے ہیں سمع الصحیح من البخاری معی نحو من 70,000، میرے ساتھ صحیح بخاری کو سننے والے، جو انہوں نے امام بخاری سے صحیح بخاری کو سنا ہے، میرے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد 70,000 ہے۔ یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ امام بخاری کے وسعت علم کو، ان کی ذہانت کو دیکھ کر بعض علماء کہا کرتے تھے انما ہوا آیۃ من آیات اللہ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تمشی علی وجہ الارض، جو زمین پر چلتی ہے۔ امام بخاری کے بڑے بڑے شاگردوں میں چند شاگردوں کے نام ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ بڑے بڑے محدثین میں خاص طور سے کتب ستہ، وہ 6 کتابیں جو بہت مشہور ہیں اور جن کو صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ان کے اندر اکثر حدیثیں صحیح ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ ان کے مصنفین میں امام بخاری کے علاوہ جو 5 لوگ ہیں، ان میں امام مسلم نے اور امام نسائی نے اور امام ترمذی نے، ان لوگوں نے ڈائریکٹ امام بخاری کی شاگردی اختیار کی ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری کے معاصرین میں سے جو ان کے دور کے محدثین تھے، ان میں امام ابو حاتم الرازی، امام ابو زرع الرازی، امام ابو بکر ابن ابی عاصم، اور بڑے بڑے محدثین میں امام ابن خزیمہ، امام محمد بن نصر المروزی، یہ تمام کے تمام لوگ امام بخاری کے شاگردوں میں سے تھے۔ محترم ناظرین، اب آئیے دیکھتے ہیں امام بخاری نے اپنے پیچھے امت کے لیے کون کون سے علمی کارنامے چھوڑے۔ امام بخاری کی تصنیفات اور ان کی کتابوں کے بارے میں ایک مختصر سی جھلک دیکھ لیتے ہیں۔ امام بخاری نے بہت ساری کتابیں لکھی، اور وہ کتابیں کیوں لکھیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو زبردست قوت حفظ دی تھی، ان کی یادداشت اور ان کی میموری بہت زبردست تھی، اور علم حدیث پر ان کی بڑی گہری نظر تھی۔ اسانید پر کتابوں میں سب سے مشہور کتاب جو ہے وہ جسے ہم صحیح البخاری کہتے ہیں۔ اس کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ و سننہ، یعنی یہ کتاب جامع ہے، اس میں نماز سے لے کر کے زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں حدیثیں جمع کی گئیں، المسند، اور یہ سند کے ساتھ یہ حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے، اور صحیح ہے یہ کتاب، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کے احوال اس کتاب کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ یہ اس کتاب کا پورا نام ہے۔ یہ علی الاطلاق حدیث کی سب سے مشہور کتاب ہے۔ اس کی تصنیف میں، اس کو لکھنے میں امام بخاری کو 16 سال لگے۔ امام بخاری نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ خود کہتے ہیں کہ میں امام اسحاق ابن راہوے کے پاس بیٹھا تھا، تو امام اسحاق ابن راہوے نے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کی کوئی آدمی اٹھتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں پر مشتمل کوئی مختصر سی کتاب لکھتا، فوقع ذلک فی قلبی، امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے استاذ کی یہ بات میرے دل کو جا کے لگی، فاخذت فی جمع ھذا الکتاب، اور میں یہ کتاب جمع کرنے لگا۔ اس کتاب کے اندر محمد فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ کے مطابق تقریباً 7593 7593 حدیثیں ہیں، جن اتنی حدیثوں کو امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے منتخب کیا۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب میں جو حدیثیں نقل کیں بڑے ہی
کڑی شرائط امام بخاری کی تھیں۔ امام بخاری نے ہر قسم کی حدیثوں کو نہیں لیا، صحیح حدیثوں کو لیا، اور ان صحیح حدیثوں کے تعلق سے بھی امام بخاری کی بڑی کڑی شرائط تھی۔ امام بخاری کے لیے صرف اتنا کافی نہیں تھا کہ راوی ثقہ ہو، ضابط ہو، متقن ہو اور بھروسے مند ہو، صدوق ہو، سچا ہو، بلکہ امام بخاری کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ایک راوی دوسرے راوی سے ان سے روایت کر رہا ہے، اگر حدیث معنعن ہے، اگر دوسرے راوی سے ان سے روایت کر رہا ہے، تو دونوں راوی ایک دوسرے کے دور کے بھی ہونے چاہیے، اور پہلے راوی کا دوسرے راوی سے لقاء یعنی اس سے ملاقات اور سماع بھی ثابت ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی کڑی شرط ہے جو اور محدثین کے نہیں پائی جاتی، لیکن امام بخاری نے اس شرط کو اپنی اس پوری کتاب میں برتا ہے، چنانچہ امت نے اس کتاب کو شرف قبولیت بخشا۔ آج بھی امت کا اتفاق ہے، قرآن مجید کے بعد امت کے نزدیک سب سے صحیح اور مستند اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے۔ محترم ناظرین، امام ابو جعفر العقیلی کہتے ہیں کہ جب امام بخاری نے اپنی یہ کتاب لکھی تو انہوں نے اپنی اس کتاب کو امام علی ابن المدینی اور امام یحییٰ ابن معین جو ان کے اساتذہ میں سے تھے اور بہت بڑے محدثین میں سے تھے، ان دونوں کے اوپر اپنی اس کتاب کو پیش کیا، تو ان دونوں نے امام احمد ابن حنبل سے کی بہت جانچ پرکھ کی اور ان کا بہت امتحان لیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے جو کمنٹ کیا، کہا کہ کتاب کا صحیح، اب بالکل صحیح ہے الا اربعۃ احادیث، لیکن 4 حدیثوں میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، 4 حدیثیں اس کے اندر صحیح نہیں ہیں۔ امام عقیلی جو یہ قول نقل کرتے ہیں، یہ روایت نقل کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں والقول فیہا للبخاری، لیکن ان 4 حدیثوں کے سلسلے میں بھی امام بخاری کی جو بات ہے وہ صحیح ہے، وہ 4 حدیثیں صحیح ہیں۔ محترم ناظرین، یہ امام بخاری کی اس کتاب کا مقام تھا۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے جو کتابیں لکھی، جو مشہور کتابیں ہیں، الادب المفرد کے نام سے امام بخاری نے کتاب لکھی، جس میں ادب کے تعلق سے اور اخلاقیات کے تعلق سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے جزء و رفع الیدین کے نام سے ایک رسالہ لکھا، جس میں رفع الیدین کے تعلق سے تمام حدیثوں کو جو ان کے پاس تھی انہوں نے جمع کیا۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی جزء القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کو امام بخاری فرض مانتے تھے دلائل کی روشنی میں، اور اس رسالے میں انہوں نے ان تمام دلائل کو جمع کیا۔ اسی طریقے سے تاریخ پر امام بخاری کی 3 کتابیں ہیں، التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط اور التاریخ الصغیر، تو یہ مشہور کتابیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام بخاری فقہی اعتبار سے ان کا مذہب کیا تھا، ان کا مسلک کیا تھا؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری حنبلی تھے، ان کا احمد ابن حنبل کے فقہ سے ان کا تعلق تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ شافعی تھے۔ صحیح بات کیا ہے کہ مقلد نہیں تھے۔ امام بخاری مستقل مجتہد تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خود قوت اجتہاد سے نوازا تھا۔ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان البخاری و ابا داؤد، امام بخاری اور ابو داؤد فامامان فی الفقہ من اہل الاجتہاد، کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام ابو داؤد یہ دونوں خود بہت بڑے فقیہ اور مجتہد تھے۔ مشہور حنفی عالم علامہ انور شاہ الکشمیری کہتے ہیں ان البخاری اندی سلک مسلک الاجتہاد ولم یقلد احدا فی کتابی، کہتے ہیں کہ امام بخاری میرے نزدیک خود مجتہد تھے اور اپنی کتاب میں انہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کان مجتہدا فی الفقہ، امام بخاری مجتہد تھے فقہ کے اندر، وَلَهُ دِقَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي اسْتِنبَاطِهِ مِنَ الْحَدِيثِ، اور حدیثوں سے استنباط کرنے میں امام بخاری کو بڑا کمال حاصل تھا۔ محترم ناظرین، صحیح بخاری کا صرف یہی کمال نہیں ہے کہ اس کے اندر امام بخاری، بلکہ امام بخاری نے حدیثوں کے پہلے جو باب قائم کیے ہیں، جو ترجمۃ الباب ہے امام بخاری کا، وہ جو ترجمۃ الباب ہے وہ خود ان کے فقیہ ہونے اور ان کی استنباط دلالت کرتا ہے۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کو سمجھنے کے لیے امام بخاری کے ان ابواب کو سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیثوں کو جمع کیا، طلاق کے تعلق سے کوئی حدیث آئی انہوں نے طلاق کے چیپٹر میں ذکر کیا، وضو کے تعلق سے کوئی حدیث آئی وضو کے چیپٹر میں ذکر کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری حدیثیں ہیں ان کو وضو کے چیپٹر میں بھی ذکر کیا، ان کو طلاق کے چیپٹر میں بھی ذکر کیا، ان کو نکاح کے چیپٹر میں بھی ذکر کیا۔ ایک ہی حدیث کو امام بخاری 6 جگہ لائے۔ ایک عام پڑھنے والا کہتا ہے یہ امام بخاری کو کیا ہو گیا کہ ایک ہی حدیث کو بار بار لائے، لیکن حقیقت میں جب غور کرتا ہے ایک عالم اور ایک گہری نظر رکھنے والا، تب وہ اس نقطے کو سمجھتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک حدیث سے 6 استنباط کیا ہے، 6 مسائل نکالے ہیں، اور 6 جگہ اس حدیث کو امام بخاری نے یہ سبق دیا ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے۔ اب آئیے اخلاق و عادات پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ امام بخاری کی اخلاق کیسے تھے۔ امام بخاری انتہائی خوددار طبیعت کے مالک تھے۔
انتہائی خوددار طبیعت کے مالک تھے، بہت امیر نہیں تھے، بہت دولت والے نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے صفت استغنا سے نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عمر کے آخری دور میں جب بخارا کے امیر نے، جہاں جو ان کا وطن تھا بخارا کے امیر نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ میرے محل میں، میرے مکان میں آ کر کے میرے شہزادوں کو حدیث پڑھائیں، امام بخاری نے انکار کر دیا۔ امام بخاری نے انکار کر دیا اور کہا کہ میں علم کی یہ تذلیل پسند نہیں کرتا، میں اپنے علم کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ میرے یہاں تمام طلبہ اور تمام تلامذہ آتے ہیں علم حدیث کو سیکھنے کے لیے، تمہارے بچے میرے گھر آئے، میں تمہارے گھر نہیں جاؤں گا۔ اور اسی بات پر ناراض ہو کر کے امام بخاری کو بخارا سے نکال دیا گیا، اور وہاں سے وہ سمرقند، دوسرے شہر میں سمرقند کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں امام بخاری کو جانا پڑا۔ یہ امام بخاری کی خودداری اور ان کی طبیعت کے استغنا کا حال تھا۔ محترم ناظرین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی راوی کی تجریح کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کمال بھی دیا تھا، وہ جرح و تعدیل کے مقام پر بھی فائز تھے، جرح و تعدیل کے فن کے بھی ماہر تھے۔ تو وہ راویوں پر جو کمنٹ کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، اس تنقید میں بھی امام بخاری بہت احتیاط کرتے تھے۔ سخت الفاظ انہوں نے جرح میں بھی استعمال نہیں کیے۔ انہوں نے بہت مشکل اور شاذ ایسا ہوا ہے کہ امام بخاری نے کسی راوی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کذاب ہے، بلکہ عام طور سے جو ان کا کمنٹ ہوتا تھا وہ کہتے تھے سکتو عنہ، اس راوی کے بارے میں محدثین خاموش ہیں، یا کہتے تھے ترکو ہو، اس چھوڑ دیا ہے۔ اور جب بہت ہی خطرناک اور انتہا درجے کا تبصرہ امام بخاری کا کسی راوی کے بارے میں ہوتا تھا تو کہتے تھے فیہ نظر، یہ راوی محل نظر ہے، اس پر غور کر لو، اس کی حدیث لینے کے لائق نہیں۔ یہ امام بخاری کی احتیاط کا عالم تھا۔ امام بخاری بڑے عابد و زاہد بھی تھے، قرآن کریم کی تلاوت میں اکثر غرق رہتے تھے، بڑے احتیاط والے تھے۔ چونکہ وہ علم حدیث کے میدان کے تھے، لوگ ان سے حدیثیں لیتے تھے، تو امام بخاری اپنی پرسنل لائف میں، اپنی ذاتی زندگی میں بھی بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارتے تھے کہ میرے کیریکٹر پر کوئی دھبا نہ آئے۔ امام بخاری کے ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آئے کہ ان کا نقصان ہوا، انہوں نے اپنا نقصان سہ لیا، مگر اپنے دامن کردار پر کبھی حرف نہ آنے دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مزاربت کرتے تھے، یعنی مال ان کا ہوتا تھا، دوسرا کوئی محنت کرتا تھا، اور اس طریقے سے جو تجارت کی جاتی ہے اور آپس میں جو معاملہ طے کر لیا جاتا ہے، اس کو مزاربت کہتے تھے۔ اسی مزاربت کی آمدنی سے امام بخاری کا خرچ چلتا تھا۔ بہت خوشحال نہیں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے بڑا دل دیا تھا۔ اللہ کی راہ میں جو اپنی ضروری خرچوں سے جو فاضل رقم بچتی تھی، اللہ کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرتے تھے۔ کتنے اپنے طلباء اور اپنے شاگردوں کی امام بخاری نے خفیہ طریقے سے مدد کی۔ محترم ناظرین، ابھی آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے، ہمارے بہت سارے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں اناج پہنچا رہے ہیں، لیکن ان غریبوں کی غیرت اور خودداری کو خریدا جا رہا ہے۔ ان غریبوں اور ان مزدوروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، ان کے فوٹو کھینچے جا رہے ہیں، ان کے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ افسوس، آج اخلاص اور للہیت نام کی چیز ہمارے اندر نہیں بچی۔ آج نیکیوں کی نمائش ہمیں عزیز ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ نیکی وہی نہیں ہے جس کا پرچار کیا جائے، نیکیاں وہ ہوتی ہیں جو نیکی کرنے کے بعد دریا میں ڈال دی جائے۔ امام بخاری نے خفیہ طریقے سے اپنے بہت سارے شاگردوں کی مدد کی، ان کے بہت سارے شاگردوں کا بیان ہے جو اس پر دلالت کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست قوت حافظہ دی تھی۔ خطیب البغدادی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ امام بخاری اکثر بصرہ جایا کرتے تھے، اور بصرہ کے مشائخ کے پاس بہت ہی کم عمری میں وہ جا کر کے ان کی حدیثیں سنتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی شیخ کے پاس وہ کئی بار گئے تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ آتے ہیں اور یہاں حدیث سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی آپ کو لکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی یہاں آتا ہوں جو حدیثیں سنتا ہوں مجھے یاد ہیں۔ تو لوگوں نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ پچھلے اتنے دنوں سے ہم عالم، لیکن یہ امام بخاری کے قوت حفظ کا یہ عالم تھا جسے خطیب البغدادی جیسا مؤرخ نقل کر رہا ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں فَعَرَفْنَا أَنَّهُ لَا يَتَقَدَّمُهُ أَحَدٌ، ہم سمجھ گئے کہ اس میدان میں امام بخاری کے آگے کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شہر اپنے وطن بخارا سے ان کو جلا وطن کر دیا گیا تو وہاں سے وہ دوسرے شہر میں سمرقند کے ایک گاؤں خرتنگ میں رہنے لگے، اور آخر عمر میں وہ اپنی زندگی سے بہت مایوس تھے۔ جلا وطنی کی یہ زندگی، امام ابن خزیمہ کہتے ہیں ما رأیت تحت ادیم السماء اعلم بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا احفظ من محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ اس آسمان کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جاننے والا میں نے امام بخاری سے بڑا کوئی نہیں دیکھا۔ امام ذہبی کہتے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ کے اندر البخاری شیخ الاسلام و امام الحفاظ کان رأسا فی الزکاء رأسا فی العلم و رأسا فی الورع والعبادہ،
امام بخاری کو امام ذہبی کہہ رہے ہیں وہ شیخ الاسلام تھے، وہ حافظوں کے امام تھے، یہاں حافظ سے مراد حدیث کے حافظ، حافظوں کے امام تھے اور ذہانت کے سردار تھے، علم کے سردار تھے، تقوی کے سردار تھے، عبادت کے سردار تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہتے ہیں ابو عبداللہ البخاری جبل الحفظ، امام بخاری حفظ کے پہاڑ تھے، وہ امام الدنیا فی فقہ الحدیث، اور حدیث کی سمجھ کے سلسلے میں ساری دنیا کے امام تھے۔ محترم ناظرین، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند اقوال تھے۔ امام بخاری کا جو تقوی تھا، ان کا جو علم تھا، آج اس کا ثمرہ ہے کہ دنیا کے تمام اسلامی مدارس میں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، اور اس کو پڑھے بغیر کسی کو سند فضیلت اور سند عالمیت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کتاب کا یہ مقام ہے کہ آج بھی جب ہم حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلا نمبر صحیح بخاری کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے اخلاص کا نتیجہ تھا، ان کی تواضع کا نتیجہ تھا، ان کے زہد و تقوی کا نتیجہ تھا کہ ان کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس مقبولیت سے نوازا ہے۔ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس عظیم محدث کے اوپر۔ رب العالمین امام بخاری کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہمیں بھی علم حدیث کے ساتھ ہمارے دلوں میں بھی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں بھی علم حدیث کو سیکھنے کا جذبہ اور تڑپ پیدا فرما دے۔ ان محدثین نے دین کی راہ میں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنے اور سکھانے کی راہ میں جو تکلیفیں جھیلی ہیں، رب العالمین ان تکلیفوں پر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر مرض اور ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موجودہ حالات میں رب العالمین ہمارے غریب اور مظلوم بھائیوں کو، مجبور بھائیوں کو رب العالمین ان کی معاونت کرنے کی ہم میں سے جو صاحب خیر لوگ ہیں ان کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔